بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکا پور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ موراکو سے سرحد پار کر کے اسپین پہنچنے کی کوشش کرنے والے کم سے کم 34 مائیگرنٹس ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کی موت کس وجہ سے ہوئی، اس بارے میں صاف طور پر کچھ نہیں کہا گیا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے متاثرہ سرحدی علاقے سیوٹا کا دورہ کیا اور کہا کہ ان کی حکومت صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سانچیز نے بارڈر پار کرنے کی کوشش کو اسپین کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں سرحد پر کئی لوگوں کو دیکھا گیا، جن میں زیادہ تر نوجوان تھے۔ عورتوں اور بچوں کو بھی فیملیز کے ساتھ دیکھا گیا۔ اسپین کی وزارت داخلہ نے ایمرجنسی لگانے کے امکان کو رد کر دیا اور کہا کہ اس سے مائیگریشن کے بحران پر قابو پانے میں مدد نہیں ملے گی۔ عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 60,000 مائیگرنٹ اسپین کے علاقے سیوٹا میں داخل ہوئے۔ میڈیا چینلز پر جھڑپوں کی خبریں دی گئی ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ مسلسل دوسرے دن جھڑپیں ہوئیں۔ بعض ویڈیوز سامنے آئے ہیں جن میں بھیانک آگ دیکھی جا سکتی ہے۔ بعض خبروں میں یہ بھی کہا گیا کہ ہزاروں لوگوں نے تیر کر سرحد پار کی۔ اس دوران یورپین یونین کے چیف نے صورتحال کو ناقابل قبول قرار دیا۔ پاکستانی فوج نے کہا کہ دہشت گردوں کے تعلق سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے گا یا پھر آپریشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل محمد شریف چودھری نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے شہری حالیہ دہشت گرد حملوں میں شامل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انڈیا نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ پی او کے میں زیادتیوں کے لیے پاکستان کو جواب دہ بنائے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پی او کے میں پرامن سویلینز کے خلاف بے رحمانہ کریک ڈاؤن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کریک ڈاؤن میں 40 بے قصور لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور کئی بری طرح زخمی ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے احتجاجی سویلینز کو دشمن قرار دیا ہے۔ جیسوال نے کہا کہ پی او کے میں نام نہاد الیکشنز کو عوام نے رد کر دیا ہے۔ پی او کے میں جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی نے ایک احتجاجی تحریک شروع کی ہے اور سیاسی اور معاشی سدھار کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے بعد سے مسلسل تناؤ ہے۔ تازہ جھڑپوں سے پہلے بدامنی میں 44 لوگ ہلاک ہوئے۔ پی او کے اسمبلی میں 53 سیٹیں ہیں جن میں 45 ڈائریکٹلی چنے جاتے ہیں اور 8 سیٹیں عورتوں، ٹیکنوکریٹس اور مذہبی اسکالرز کے لیے محفوظ ہیں۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں کہا ہے کہ تقریباً 2 درجن انڈین نیشنل اب بھی رشین آرمی کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہیں واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ رشیا سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ وہ ان انڈینز کو رہا کریں جو سپورٹ سٹاف جیسے کوکس اور ہیلپرز کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جیسوال نے انڈین سٹیزن سے کہا کہ وہ ایسے جاب آفر سے دور رہیں جن میں جوخم یا خطرہ ہوتا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین اور 4 دوسروں کو 2020 کے فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آفیسر انکت شرما کے قتل کے لیے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے یہ سزا سنائی۔ عدالت نے کہا کہ یہ بے رحمانہ جرم تھا۔ دہلی پولیس نے پچھلے ہفتے طاہر حسین اور 4 دوسروں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا تھا اور اسے غیر معمولی اور شفاقانہ قتل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ معاملہ ریئرسٹ آف ریئر کیسوں میں آتا ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا تھا کہ
یہ ملزمین انسان نہیں بلکہ جانور ہیں. انہوں نے مرنے والی کا یا لاش کا کوئی احترام نہیں کیا. انکت شرما کے جسم پر 51 نشان پائے گئے، جن میں سے 18 نشان تیز دھاری ہتھیار سے لگائے گئے. دہلی کی عدالت نے 13 جولائی کو طاہر حسین اور 4 دوسروں کو قصوروار پایا تھا اور کہا تھا کہ وہ ہتھیاروں سے لیس ایک ہجوم کا حصہ تھے جس نے حیوانیت کا مظاہرہ کیا. طاہر حسین کے وکیل راجیو موہن نے اپنی دلیلوں میں کہا کہ یہ معاملہ ریئرسٹ آف ریئر کیٹیگری میں نہیں آتا. دہلی کی عدالت نے سزا سناتے ہوئے ریمارک کیا کہ جرم انتہائی ظالمانہ تھا اور محض مذہب کی بنیاد پر یہ جرم کیا گیا. انکت شرما کی لاش دہلی فسادات کے دوران ایک نالے سے ملی تھی. چارج شیٹ کے مطابق 26 سالہ انکت شرما 25 فروری 2020 کو فساد کے دوران 2 گروپوں کے بیچ تناؤ کم کرنے کی کوشش کے لیے گئے تھے. بی جے پی کے ترجمان پردیپ بھنڈاری نے الزام لگایا کہ 2020 کے دہلی فسادات کا تعلق عام آدمی پارٹی سے تھا. بی جے پی کے قومی ترجمان شہزاد پوناوالا نے ایکس پر اپنا پروفائل یا بایو تبدیل کیا ہے جس میں بی جے پی کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس کے بعد ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی. پوناوالا اس سلسلے میں کچھ نہیں بول رہے ہیں. پوناوالا نے اپنے اپڈیٹڈ بایو میں مذہب اسلام، کلچر ہندو، آئیڈیالوجی بھارتیتا، آتھر جی ایس ٹی کی یاترا اور زندگی بھر نریندر مودی کا فالوور لکھا. انہوں نے اپنے بایو کا ایک اسکرین شاٹ ایکس پر پوسٹ کیا. کچھ دن پہلے پوناوالا نے بی جے پی سے الگ ہونے کا اشارہ دیا تھا اور کہا تھا کہ سرگرم سیاست سے دور جانے کا وقت آ گیا ہے. لوک سبھا میں پیدائش اور موت کے رجسٹریشن سے متعلق امینڈمنٹ بل 2026 کو منظوری دے دی گئی ہے. اسٹوڈنٹس پر کریک ڈاؤن اور دوسرے مسائل پر اپوزیشن کے ہنگاموں کے بیچ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو ملتوی کر دیا گیا. اب پارلیمنٹ کا اجلاس 3 اگست کو ہوگا. بل کے مطابق اگر پیدائش اور موت کا رجسٹریشن 1 سال کے بعد یا 2 سال کے اندر کرایا جائے تو اسی وقت اسے رجسٹرڈ کیا جائے گا جب ضلع مجسٹریٹ، سب ڈویژنل مجسٹریٹ یا ایگزیکٹو مجسٹریٹ اجازت دیں. بیرونی ملکوں سے ڈونیشنز پر کنٹرول کرنے کا بل ایف سی آر اے اگلے ہفتے پیش کرنے کا اشارہ ملا ہے. سورسز نے بتایا کہ وزیر داخلہ امت شاہ یہ بل پیش کریں گے. اس بل سے خاص طور پر عیسائی تنظیمیں اور این جی اوز بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں. حیدرآباد پولیس نے میٹا کے عہدیداروں اور بعض سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہولڈرز کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف فیس بک اور انسٹاگرام پر قابل اعتراض مواد پھیلانے کے لیے یہ کارروائی کی گئی. بی جے پی کی سوشل میڈیا ونگ کی شکایت پر یہ کارروائی کی گئی. ڈی ایس پی سائبر کرائم اروند بابو نے کیس درج کرنے کی تصدیق کی. دہلی میں بھی ایسا ہی کیس درج کیا گیا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا. کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے. شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز. آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد. حماس نے ہتھیار چھوڑنے سے کیا اتفاق. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا دعویٰ روڈ میپ پر مرحلوں میں عمل ہوگا. حماس نے کہا پہلے اسرائیل کو غزہ سے نکلنا ہوگا. مصالحت کار قطر، ایجپٹ اور ترکی کا شکریہ ادا کیا. کویت میں امریکی اڈے پر ایران کا بڑا حملہ، بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ، بحرین بھی نشانہ.
قیشم جزیرے اور دوسرے مقامات پر امریکی حملے، باقر قلیباف نے کہا سویلین ہلاکتوں کی قیمت چکانی پڑے گی۔ موراکو سے 60,000 مائیگرنٹس تیر کر اسپین میں داخل، سرحد پر جھڑپیں، 34 ہلاک، افراتفری کی صورتحال۔ دنیا پی او کے میں زیادتیوں کے لیے پاکستان کو جواب دہ بنائے، انڈیا نے کیا مطالبہ۔ طاہر حسین اور 4 دوسروں کو انکت شرما قتل کیس میں عمر قید، جج نے کہا مذہب کی بنیاد پر سفاکی سے ہلاک کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی کے خلاف قابل اعتراض پوسٹ پر حیدرآباد میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہولڈرز اور میٹا عہدیداروں کے خلاف FIR درج۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔